اور توحید خبری بھی کہتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر توحید کے بیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق توحید کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے غیر کی عبادت سے منع فرمایا ہے، اور اس توحید کے عقیدے کے جو حقوق بندے پر لازم آتے ہیں ان کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسے مضمون توحید کو توحید طلبی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام، جیسے کہ پہلے مضمون کا نام توحید علمی ہے، اس کا دوسرا نام توحید ارادی ہے، توحید طلبی۔ اور پہلی قسم جو میں نے عرض کیا جس میں واقعات کا اور دیگر چیزوں کا بیان ہو، وہ توحید خبری ہے۔ اب توحید خبری اور توحید طلبی، ان دو کا فرق اگر سامنے رکھیں تو اب اس آیت نمبر 21 پہ توجہ دیں تو یہ توحید خبری ہے یا توحید طلبی ہے؟ یہ مضمون توحید طلبی دوسری قسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز اللہ رب العزت نے بندوں سے اپنی عبادت کا جو طلب فرمایا بندوں کو کہ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہاں توحید خبری کا بیان۔ تو توحید کا مضمون مکمل ہو گیا۔ وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اسی میں شروع ہو گیا بیان، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، بناءً، اس کا بہت سے مترجمین چھت کا معنی کرتے ہیں، مگر بنا عربی میں عمارت کے لیے بھی آتی ہے، اور بناءً کا معنی عمارت زیادہ بلیغ اور جامع ہے بنسبت چھت کے، کہ چھت جز ہے وہ عمارت میں شامل ہے، مگر چھت عمارت میں شامل ہے مگر عمارت چھت میں شامل نہیں ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کیے تاکہ تم کھاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو توحید طلبی اور توحید خبری دونوں بیان کر کے آخر پہ رد شرک کر دیا۔ یہ بھی توحید طلبی کا ایک حصہ ہے مگر اس میں رد شرک ہے۔ جب تم جانتے ہو ساری صورتحال اور حقیقت حال تو اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بیان توحید ہوا، اور اگلی آیت نمبر 23 میں بیان مضمون رسالت آیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ غالباً بلکہ اسی طرح ہی ہے، باضابطہ توحید اور رسالت کے عقیدے کا بیان اور توحید اور رسالت کے مضمون کا بیان صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ پہلے مقام پر آیا ہے۔ یہ وہ پہلا مقام ہے۔ یوں تو سورہ فاتحہ سارا بیان توحید ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان توحید، جہاں ایمان کا حکم ہے بیان توحید ہے اور بیان رسالت بھی ہے، مگر بصراحت عقیدہ توحید کا بیان اور عقیدہ رسالت کا بیان بصراحت قرآن مجید میں پہلی جگہ جو آیا ہے وہ یہ آیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اور تم شک میں مبتلا ہو اس کلام میں اور اس وحی میں جو ہم نے اپنے نزلنا علی عبدنا، اپنے برگزیدہ مقرب اور محبوب بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی، اس کلام جیسی ایک صورت بھی اس کی مثل بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنے شک میں اور اعتراض میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار اور حمایتی ہیں ان ساروں کو بلا لو۔ یہ بیان رسالت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کا بیان ہے۔ یہ فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، یہ بیان رسالت ہے۔ نزلنا میں بیان رسالت ہے، اور علی عبدنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام عبدیت کا بیان ہے۔ یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔
جس طرح توحید کے باب میں اللہ رب العزت نے طلب اور ارادہ بھی ظاہر فرمایا اور خبر بھی دی جس سے اس کی توحید کا اثبات ہو، اس کی توحید کا اثبات ہو۔ یہاں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، یہ تقسیم جو میں نے عرض کی توحید طلبی اور توحید خبری کی، یہ ہے مضمون توحید کے اعتبار سے، مگر فی نفس ہی جو عقیدہ توحید ہے اس میں توحید کی بھی دو قسمیں، توحید کی بھی دو قسمیں، ایک ہے توحید ربوبیت، یہ تقسیم باقاعدہ پھر میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا، توحید ربوبیت، اور دوسری ہے توحید الوہیت، ربوبیت اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔